السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بھائیوں، دین اسلام نے جو نیکیوں کی ترغیب دی ہے اور حکم دیا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں، اس میں ایک اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، جس پر ایک بندہ مومن کو توجہ کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ نیکیاں سب کی سب ایک درجے کی نہیں ہوتی ہیں. یہ دین کی سمجھ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ نیکیوں کے درجات ہیں تو کون سا اعلیٰ درجہ ہے، کون سا افضل درجہ ہے، تو وہ شخص کم وقت میں زیادہ اجر حاصل کر لیتا ہے. کم وقت میں وہ بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. جب اس کے اندر یہ فقہ، یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ نے جو نیکیاں رکھی ہیں، جو درجات، جو نیکیاں کا حکم دیا ہے، ان میں درجات رکھے ہیں، ان میں تفاوت رکھا ہے، ان میں مفاضلت رکھی ہے، ان میں فرق رکھا ہے، ان کے مراتب رکھے ہیں. ان مراتب کو جانتے ہوئے جب آدمی عمل کرتا ہے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک تو دین پر عمل بھی کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ان چیزوں کا خیال بھی کر رہا ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے نیکیوں میں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ بہت کم وقت پہ بہت زیادہ اجر کو حاصل کر رہا ہے. اور ہم سب پر بہت ہی اہم ذمہ داری ہے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ایک طالب علم ہوتے ہوئے، کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کریں، ان چیزوں کو جانیں. یہ دین کی فہم ہے کہ نیکیوں اور اعمال کرتے ہوئے آدمی کے اندر یہ سمجھ ہو کہ وہ کون سے عمل کو مقدم رکھے اور کون سے کو مؤخر کرے، یا کون سا وہ عمل ہے کہ جسے ہر حال میں آدمی کو ادا کرنا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اللہ دین کی سمجھ دیتے ہیں. اور یہ دین کی سمجھ میں سے ہے کہ آدمی خیر کے مختلف راستوں کو پہچانے، اور یہ پہچانے کہ ان میں سے کس راستے کو کب اختیار کرنا ہے اور کون سا مقدم ہے. سب سے اہم بات جسے یاد رکھنا چاہیے نیکیوں کے باب میں، کہ افضل الاعمال، مطلق طور پر سب سے افضل اور سب سے محبوب اعمال اللہ کے پاس یہ ہیں کہ کوئی شخص فرائض کی پابندی کرے، جو اس پر فرض کر دیا گیا ہے اس کی پابندی کرے. صحیح بخاری میں حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے تقرب فرائض سے بڑھ کر کسی اور چیز سے نہیں پا سکتا ہے. سب سے اہم چیز جو اللہ کا تقرب پانے کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی فرائض کا پابند ہو. تو یہ قاعدہ شرعیہ یاد رکھنا ہے کہ ہر حال میں فرض اور فرض چیزوں کو مقدم رکھنا ہے، فرض عبادتوں کو مقدم رکھنا ہے نفل عبادتوں پر. تو معلوم پڑا کہ یہ اگر نفل نماز ہے اور فرض نماز ہے تو فرض نماز کو مقدم رکھنا ہے، نفل روزہ اور فرض روزہ ہے تو فرض روزے کو مقدم رکھنا ہے، نفل حج اور فرض حج ہے تو فرض حج کو مقدم رکھنا ہے، نفل صدقات اور فرض زکوٰۃ ہے تو فرض زکوٰۃ کو مقدم کرنا ہے. یہ پہلا قاعدہ ہے. وہ لوگ جو نوافل میں لگے رہیں اور فرائض سے دور رہ گئے، انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا، اس لیے کہ فرائض ہی سب سے اہم ہے جس سے اللہ کا تقرب پایا جا سکتا ہے. اس کے بغیر ایک شخص نافرمانی کا شکار ہو جاتا ہے، کیسے وہ نیکیوں کا اجر پائے گا؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کی جائے، فرض نفل پر مقدم ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے، ایسے لوگ جو فرض کو مقدم رکھتے ہیں نفل پر، یہ لوگ وہ ہیں جو مقتصدین ہیں. اصحاب الیمین، جنتی افراد جو نیک داہنے طرف والے لوگ ہیں، ان میں مقتصدین ہیں، جنہوں نے اقتصاد کر لیا، رک گئے کس پر؟ فرض چیزوں پر، اور ہر حال میں فرض مقدم بھی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی صرف فرض کو ادا کر لیتا ہے، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، فرض حج، اور جن سے بچنا ہم پر واجب ہے، فرض ہے، گناہ سے بچتا ہے، یعنی ان میں جو کبیرہ گناہ ہیں جو ہم پر فرض ہیں، جن کا چھوڑنا، زنا سے، چوری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان لگانے سے، ان سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو یہ شخص مقتصدین میں سے، اگر وہ نفل عبادتیں نہیں کر پاتا ہے. دوسری قسم وہ ہے جو لوگ کے فرائض تو ہر حال میں ادا کرتے ہی ہیں،
لیکن وہ لوگ اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ نوافل کا اہتمام ایسے کہ فرض نماز پڑھتے ہیں تو نفل نماز بھی پڑھتے ہیں، فرض روزے رکھتے ہیں تو نفل روزے بھی رکھتے ہیں، فرض زکوٰۃ دیتے ہیں تو نفل صدقات بھی دیتے ہیں، فرض حج کرتے ہیں تو نفل حج بھی کرتے ہیں، اور جہاں بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے ہیں، ہر حال میں تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، یہ سابقون میں سے ہوں گے، مقربون میں سے ہوں گے، جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں ان میں سے ہوں گے، جیسا کہ ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ تو یہ قاعدہ شرعیہ یاد رکھنا ہے کہ فرض چیزیں ہر حال میں مقدم ہیں، اور جو صرف فرض ادا کرنے والے ہیں وہ لوگ مقتصدین ہیں، اصحاب الیمین میں سے، داہنے طرف والے جنتی لوگوں میں مقتصدین میں سے ہیں، اور ان میں سے اونچے درجے والے وہ ہیں جو ان فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، جنہیں سابقین و مقربین کہا گیا۔ یہ پہلا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ نوافل کا ہے۔ جب فرض چیزیں آدمی ادا کر رہا ہے، یا تو مقتصدین میں سے ہو کر کے، یا پھر یہ کہ سابقین مقربین میں سے ہو کر کے، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ نفل عبادتیں کیا سب ایک درجے میں ہیں؟ فرض نماز کے علاوہ کیا جتنی نمازیں سب ایک درجے میں ہیں؟ کیا فرض روزے کے علاوہ جتنے روزے سب ایک درجے میں؟ ایسا نہیں ہے۔ نوافل جو ہیں، سنتیں جو ہیں، جو ہم پہ فرض نہیں ہیں، ان کے بھی درجات ہیں۔ ان میں سب سے افضل سنتیں، سب سے افضل نفل وہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کی ہے، پابندی کی ہے آپ نے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ سنتوں میں سب سے مؤکد چیز وہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی برتی ہے۔ نوافل میں دو میں سے اگر کسی ایک کو چننا پڑے تو اس نفل کو چنا جائے گا، اس نفل کو مومن چنے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہے۔ اس لیے وہ سنتیں جو عام وقت میں آدمی ادا کرتا ہے، وضو کی سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنت، اسی طریقے سے جو سنت کے مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان کی سنت ہے، عصر سے پہلے کی سنت، یہ سب سنتیں ہیں، نوافل ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل نوافل وہ ہیں، سنتیں وہ ہیں جس پہ آپ نے پابندی کی، اور 12 رکعت ہیں جنہیں سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کا حکم دیا ہے۔ تو نوافل میں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر ہمیشگی برتی اس کو مقدم رکھا جائے، ان کو اہمیت دی جائے۔ یہ آدمی کے اندر جب فقہ آتی ہے تو وہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کو حاصل کر لیتا ہے۔ کہ کوئی شخص تحیۃ الوضو پڑھ لے لیکن وہ فجر کی سنتیں 2 رکعت نہ پڑھے تو اس نے نیکیاں تو پا لی، لیکن درجات کو نہیں سمجھا کہ افضل سنتوں میں وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کی ہے۔ اور اس پہ بھی یاد رکھ لیں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ایسی سنتیں جو مؤکد ہیں جس پہ پابندی کے وہ بھی ادا کرتے ہیں اور عام سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، یہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ جو صرف سنن مؤکد ادا کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھے اور بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ لیکن جب 2 میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو وہ سنن مؤکدہ کو چنے۔ ایک مومن کے اندر یہ فقہ ہونی چاہیے۔ اور وہیں پر جو عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے ساتھ جوڑ رکھی ہیں، زمان کے ساتھ جوڑ رکھی ہیں، مکان کے ساتھ جوڑ رہی ہیں، جب اس وقت جو عبادت جس وقت میں طے کی گئی اس عبادت کو اس وقت میں ادا کر لینا یہ افضل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ عبادتیں جو ہر وقت ہیں، ہر حال میں ہیں، ان کو آدمی ادا کرنے لگے۔ جیسے اذان جب ہوتی ہے تب اذان کے وقت ہمیں سکھایا گیا کہ مؤذن کا جواب دیں، جو وہ کہتا ہے وہی کہیں، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے، اس وقت ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ اذان کا جواب اذان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اذان کے بعد کی دعا اذان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینے کے بجائے اگر تلاوت قرآن کرتے بیٹھ جائے، اذان کا جواب دینے کے بجائے اذکار پڑھتے بیٹھ جائے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ بھائی کہ تلاوت ہمیشہ ہو سکتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے، اذکار کبھی بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ نیکیوں کی سمجھ ہے کہ جس کو اللہ نے جس وقت رکھا ہے اس کو آپ اس وقت میں ادا کر لیتے ہیں تو اب زیادہ اللہ کے مقرب ہوں گے۔ تو اس وقت اذان کے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ اذان کا جواب دیں، اور جب نمازوں کا وقت ہو جائے تو سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اس وقت نماز کو ادا کریں۔ جب آپ کے پاس کوئی محتاج پریشان شخص آ جائے
جو کسی پریشانی کی وجہ سے آپ سے امید لے کر آیا ہے، اس وقت اگر کوئی آدمی کہے کہ میں تلاوت میں مصروف ہوں، میں اذکار میں مصروف نہیں، وہ اس وقت آپ کا محتاج بن کر آیا ہے. اس وقت اس نیکی کی فقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مقدم کرتے ہوئے اس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کریں. جو وقت طے کیا گیا ہے عبادت کا، اس کو اس وقت میں ادا کر لینا سب سے افضل ترین چیز ہوتی ہے. اور جب کوئی تلاوت کر رہا ہو، تلاوت کا اس کا وقت ہے، اس وقت تلاوت کرے. جب تلاوت کا وقت ہو، تلاوت کی عبادت کر رہا، اس وقت یہ نہ کہے کہ میرے لیے تو اذکار بھی ہیں، اذکار میں پڑھوں. نہیں، آپ اذکار جب پڑھتے ہیں اس وقت پڑھیں. آپ جب تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت ایک اہم عبادت ہے، اس کو آپ ادا کریں. جب آدمی عرفہ کے میدان میں ہو، اس وقت سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ آپ دعاؤں کے اندر مصروف ہو جائیں. اگر کوئی عرفہ کے میدان میں جائے اور وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے نہیں، یہ وقت ہے آپ کی دعاؤں کا، آپ کی گریہ وزاری کا. یہ آپ کے حق میں ہے کہ آپ اس کو ادا کریں. جب عشرہ ذوالحجہ آ جاتے ہیں، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن آتے ہیں، اس وقت افضل یہ ہے کہ آپ تکبیر، تحلیل، تحمید میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اس میں آپ مصروف ہو جائیں. یہ آپ کی دوسری عبادتوں سے افضل مانا جائے گا، جو عبادتیں کہ کبھی کہیں پر بھی کی جا سکتی ہیں. ہم یہ کہیں ان 10 دنوں کے کثرت سے تحلیل و تکبیر کرو. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ان دنوں میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں. تعلیم دیں، تعلیم ہمیشہ دی جاتی ہے اور دینی چاہیے، لیکن یہ 10 دن تکبیر کے ہیں، تحلیل کے، تحمید کے ہیں، ان کو مقدم رکھو. اتنے تعلیم میں مصروف نہ ہو جاؤ کہ یہ نہ کر پاؤ، اس لیے کہ یہ عبادت اس کے اپنے وقت میں ہے. اور رمضان کا جب آخری عشرہ آتا ہے، اس وقت آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا مسجد کے اندر، اگر مسجد میں گنجائش ہے، یا آپ کے حق میں افضل ہے، بہتر ہے، اس کے مقابلے میں کہ آدمی دوسرے چیزوں میں مصروف ہو. جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کے حق میں افضل ہے یا آپ کے حق میں بہتر ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں، آپ اس کے پاس جائیں، اس کے لیے دعا کریں. اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے، اس کی جنازے میں شرکت کریں، اس کی جنازے کے پیچھے چلیں، اس کی تدفین میں شریک ہوں. یہ اس وقت سب سے افضل عمل ہوگا، اس لیے کہ اس کا وقت ہے، اس وقت یہ حاجت آ پڑی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی مرضی کو مقدم رکھے. اللہ نے جو عبادت جس وقت رکھی ہے اس کو مقدم ادا کریں، اور ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کو ترک نہ کریں. اہم عبادت کو مقدم رکھیں. فرض ہمیشہ نفل پہ مقدم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفل چھوڑ دیے جائے. نفل میں سنن موقعہ سب سے مقدم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام نفل چھوڑ دیا جائے. وہ عبادتیں جو زمان و مکان سے جڑی ہوئی ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ دوسری عبادتیں چھوٹ جائیں، اس کو بھی آدمی ادا کرے، لیکن اس کو مقدم رکھے، اس کو پہلے درجے میں رکھے، اس کو زیادہ ادا کرے. اس تفصیل کو ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں فالافضل فی کل وقت وحال ایثار مرضات اللہ فی ذلک الوقت والحال. کہتے ہیں کہ ہر وقت اور حال میں افضل یہ ہے کہ آدمی اس وقت اور اس حال میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے اس کو آپ سب سے مقدم رکھیں. اس وقت اور اس حال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب ہے اس کا آپ مقدم رکھیں. کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھا ہے، دیکھا مسجد میں جنازہ حاضر ہو چکا ہے. یہ فقہ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں لہٰذا وہ جنازے میں شریک نہیں. وہ اس وقت یہ جنازے کی نماز ادا کرنا اہم ہے، آپ اس کو ادا کریں، اور باقی عبادت وہ ہر حال میں کر سکتا ہے. تو یہ نیکی کے درجات ہے، تفاضل ہے، اس کا جاننا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے ایک مومن کو، اور جان لینا چاہیے کہ ان ساری بنیادوں کے ساتھ دل میں 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک کہ صرف اللہ کے رضا کے لیے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے. اور ان ساری عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی سمجھ عطا فرما، ہر گناہ سے دور کر دے، چاہے چھوٹا اور بڑا ہو، لیکن نیکیوں کے کرنے میں ہمیں سمجھ و توفیق دے. اس کی دعا کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کے درجات کو سمجھنے اور ہر نیکی کو ادا کرنے کی، اس کے وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.